بس ہرگز اللہ اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ بلا، کیوں نہیں، من کسبا، جس نے کمایا، سیئاتن، کوئی ایک گناہ، وَأَحَاطَتْ، اور احاطہ کیا، بھی اس کے ذریعے، خطیئتہ، اس کے خطاؤں نے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، سو وہی لوگ جہنم میں ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہودیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے 2 دروس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز امت مسلمہ کو یہ بتلائی کہ ایک ان میں سے گروہ وہ تھا کہ جو کہ پڑھا لکھا تھا، جو اہل علم تھا، اور وہ کیا کرتا تھا کہ وہ اللہ کے کلام کو سنتا، اللہ کے کلام کو سننے کے بعد پھر اللہ کے کلام میں وہ تحریف کرتا کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے یوں فرمایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 78 میں اس یہودیوں کے ان پڑھ طبقے کے بارے میں فرمایا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، کہ وہ تو پڑھے لکھے لوگ تھے لیکن ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ امی ہیں، جو کہ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو بھی نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر جو ہے ان کے اندر جھوٹی آرزویں ہیں، ان کی جھوٹی خواہشات ہیں۔ اور وہ جھوٹی خواہشات کیا ہیں؟ یہی کہ اللہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا، ہاں وہ کچھ دن ہمیں جہنم میں ڈالے گا لیکن پھر اللہ ہمیں نکال دے گا، پھر ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عقیدے کے بارے میں آج کے درس میں بیان فرما رہے ہیں، وقالو، اور وہ یہودی کہتے ہیں، لن تمسنا النار، کہ ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی آگ، ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، الا ایام معدودہ، مگر گنتی کے کچھ دن۔ اب ان کا ایک اور عقیدہ بھی ہے جو کہ آگے 2 سے 3 رکوع کے بعد آ رہا ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا کوئی اور مگر یہودی اور نصارہ، اس کے علاوہ مسلمان کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کا ایک اور یہ باطل عقیدہ ہے کہ اگر ہمیں آگ چھوئے گی تو وہ چند دن ہوں گے۔ ان میں سے ایک گروہ یہ کہتا ہے وہ چند دن کون سے ہیں کہ اس پوری کائنات کے 7,000 سال ہیں کہ یہ 7,000 سال تک باقی رہے گی، تو 7,000، ہر 1,000 سال کے بدلے میں ہم ایک دن جہنم میں گزاریں گے، تو 7 دنوں کے بعد اللہ ہمیں جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دے گا۔ ایک ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو 40 دن جس میں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور میں اعتکاف بیٹھے تھے، تو ان 40 دنوں میں جو ہمارے آباء و اجداد نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، تو لہٰذا وہ صرف 40 دن ہم جہنم میں گزاریں گے، پھر اللہ ہمیں وہاں سے نکال کے جنت میں ڈال دے گا۔ اور ان کا ایک اور یہ عقیدہ ہے اسی چند دن کے بارے میں، وہ یہ کہ ہمیں اللہ اس لیے جہنم میں ڈالے گا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اے اللہ یہ تو ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے والے یہ کام کرتے تھے، لہٰذا ہم جہنم میں ہیں اور یہ جنت میں ہیں، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنکھیں بند کرنے کے لیے کچھ دن ہمیں ڈالے گا، پھر ہمیں جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دے گا۔ یعنی یہ ان کے وہ باطل عقیدے ہیں کہ جو کہ سرے سے ہے ہی نہیں، جو کہ سرے سے باطل ہے، جن کی کوئی آخر میں کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلتا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ان کے عقیدے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہرگز کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر کچھ دن۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کو بتا رہے، اب آگے سنیے، قل، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے، اتخذتم، کیا تم نے لیا ہے عند اللہ، اللہ سے، عہدن، کوئی عہد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ اے نبی آپ ذرا ان سے پوچھئے، یہ جو تمہارے عقیدے ہیں کہ بھئی ہم لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ اور آگے فرمایا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، کہ جو تم نے عہد لیا ہے پس اللہ ہرگز اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ یعنی تمہارا کوئی ایسا معاملہ ہے یا تمہارا کوئی اللہ سے ایسا قول و قرار ہے کہ جس کو مان کر اللہ تمہاری ان تمام باتوں کو مانے گا۔ یعنی تم کہتے ہو کہ ہم نے اللہ سے کوئی ایسا عہد لیا ہے، کوئی ایسا وہ قول و قرار لیا ہے کہ جس کو اللہ کبھی نہیں توڑے گا،
تو اللہ نے تو تم سے کوئی ایسا قول و قرار نہیں لیا۔ آگے فرمایا ام تقولون، یا تم کہتے ہو علی اللہ، اللہ کے بارے میں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، یعنی تم اللہ کے اوپر وہ الزامات لگاتے ہو، تم وہ اپنے باطل عقیدے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو کہ جو اللہ نے بیان ہی نہیں کیے، نہ تورات میں، نہ قرآن میں، نہ انجیل میں، تو تم لوگ یہ کہاں سے لے آئے ہو ایسے عقیدے، اپنے من گھڑت عقیدے؟ لہٰذا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اب یہاں پر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے کمایا کوئی ایک گناہ، واحاطت، اور احاطہ کیا، بہی خطیئتہ، اس کے گناہوں نے اس کا احاطہ کیا۔ اب یہاں پر خطیئتہ سے کیا مراد ہے؟ ایسی کون سی خطا ہے، یہ ایسا کون سا گناہ ہے کہ جو اس پورے بندے کی زندگی کا احاطہ کر لے گا؟ تو اس میں علماء امت کا اجماع ہے کہ وہ صرف کفر اور شرک ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ یہ آپ کی پوری زندگی کی نیک اعمال کا احاطہ اور تمام گناہوں کا احاطہ کر لے گا۔ ورنہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس سے آپ کی پوری زندگی کے تمام گناہوں کا احاطہ کیا جائے، بلکہ کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہے سوائے کفر اور شرک کے۔ اگر یہ ایک انسان میں داخل ہو گئے تو سمجھ لیجئے کہ اس کی پوری زندگی اب کفر اور شرک کے درمیان ہے۔ اب پوری زندگی اس کی تمام خطائیں، اس کے تمام گناہ اسی کے ارد گرد ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان خطاؤں کے بارے میں فرما رہا ہے، اس کفر اور شرک کے بارے میں فرما رہا ہے جو یہودیوں نے کیا تھا۔ اب وہ کیا بات تھی، اب اس کو سنیے۔ اصل میں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطا جو خطا کو ذکر کیا ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں یوں فرما رہے ہیں کہ خطا ایک بری چیز ہے جو آپ کی زندگی کا احاطہ کر لیتی ہے۔ اور خطا، حالانکہ ہم اگر کوئی عام چھوٹی سی غلطی کریں تو اسے بھی خطا کہا جاتا ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم خطا کر رہے ہیں، ہم وہ گناہ والا کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ خطائیں جو ہیں، جو یہاں پر اللہ فرما رہا ہے، اس میں عام گناہ نہیں بلکہ کفر اور شرک ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو ظالم ہے وہ کافر، یعنی کہ جو کفر ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ جس نے انکار کیا اللہ کا اور اس کے ملائکہ کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، پس تحقیق وہ کھلی اور بڑی گمراہی میں، وہ بڑی گمراہی میں۔ اور اسی کے ایک اور جگہ پہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میں کبھی بھی شرک کو معاف نہیں کرتا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں معاف کرتا ہے وہ، لیکن شرک کے علاوہ وہ جسے چاہے۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو کہ شرک نہیں ہے، کوئی وہ کفر نہیں ہے، تو اللہ کہتا ہے میں کل قیامت کے دن شاید اس کو معاف کر دوں اپنی وہ مرضی سے، لِمَن يَشَاءُ، جس کو وہ چاہتا ہے۔ اللہ جسے چاہے گا وہ معاف کرے گا، لیکن اللہ نے پیچھے فرمایا مَا دُونَ ذَلِكَ، لیکن شرک کے علاوہ، شرک کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ایسی ہی باتوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، کیونکہ جو یہودی تھے یہ موسیٰ علیہ السلام کے دین کو اور موسیٰ علیہ السلام کو خاتم الانبیاء سمجھتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ ان کے بعد جو عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ بھی اللہ کے نبی نہیں ہیں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ بھی اللہ کے نبی نہیں ہے۔ لہٰذا خاتم الانبیاء جو ہے، جن کی سب سے آخری شریعت ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب یہاں پر جس طبقے کی بات کی جا رہی ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو آیتوں کے بارے میں، جو اگلی آیت ہے اس کے اندر اور اس آیت کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کی نفی کر رہے ہیں اور ایمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ عزت اور اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ وہ کس طرح کہ جو ایمان ہے، خود ایمان ایک نیک اور صالح عمل ہے۔ ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا، یہ خود ایک اچھا عمل ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایمان کے لانے کے بعد جتنے ہمارے اعمال فرعیہ ہیں، جتنے ہمارے اعمال ہیں، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یتیموں کے لیے کوئی فاؤنڈیشن کھول لینا، کوئی فلٹر پلانٹ کھول لینا، کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے، تو اللہ کہتا ہے کہ اس ایمان لانے کی وجہ سے اس کو یہ ساری چیزیں فائدے میں پہنچا رہی ہیں۔ لیکن ایک انسان ایمان ہی نہیں لایا، وہ انسان کفر کے اندر ہے، وہ انسان شرک کے اندر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اس آیت میں کہ اس کی خطاؤں نے اس کا احاطہ کر لیا ہے۔ لہٰذا اگر وہ کفر کے اندر ہے، وہ شرک کے اندر ہے،
بے شک وہ عوام کے لیے یتیم خانے کھول لے، بے شک وہ بیواؤں کو پیسے دے، بے شک وہ ہر عمل وہ کرے کہ جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ اللہ کہتا ہے انسان کو تو فائدہ پہنچے گا لیکن اس کو فائدہ کچھ نہیں ہوگا آخرت کے دن۔ آخرت کے دن کیوں؟ کیونکہ اس نے نیک عمل جو کیے وہ اس نے ایمان کی وجہ سے نہیں کیے، اس کے نیک اعمال جو تھے وہ کفر تھا اس کے اندر، اس کفر نے اس کا ایک بھی نیک اعمال کو فائدہ اس کے لیے نہیں پہنچایا۔ لہٰذا یہ کفر اور یہ شرک اتنی بڑی بیماری ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، خود آپ وسلم کی حدیث ہے، صحیح ستہ میں ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ بے شک لرزہ طاری ہونے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن جب آپ کے سامنے غرغرہ اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کا سانس آپ کے حلق تک پہنچ جائے، اب آپ کی اس کے بعد روح ختم ہو جائے گی، لہٰذا حلق پہنچنے سے پہلے پہلے اگر آپ اللہ سے توبہ طائب ہو جاتے ہیں، اگر آپ کفر میں تھے یا آپ شرک میں تھے، تو اللہ کہتا ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، ان اللہ یقبل توبہ، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں ما لم یغرغر، غرغرے سے پہلے پہلے۔ اگر اس نے غرغرے کے بعد اب اس کا بالکل سانس ختم ہو چکا ہے، اب وہ ایسی باتیں سوچ رہے ہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب میں اس کی توبہ کو وہ قبول کرنے والا نہیں ہوں، اب یہ ایسے ہی جائے گا جیسے اس نے زندگی گزاری۔ لہٰذا شرک اور کفر یہ ایک ایسی غلیظ بیماری ہے کہ جو آپ کی آخرت کو مکمل طور پر وہ تباہ کر دے گی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آگے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جن کی خطاؤں نے ان کا احاطہ کر لیا ہے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس وہی لوگ ہیں جہنمی۔ یعنی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، نہ خاتم الانبیاء کو مانا، نہ سید المرسلین کو مانا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیا، جس کو کفر اور شرک نے گھیر لیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اب یہی لوگ جہنمی ہیں، اور ہم فیہا فاولئک ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ابدی رہیں گے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ خلود فی النار، کہ کیا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کون رہے گا؟ اس کو سن لیجئے، جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اپنی سزا پا کر دوبارہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اپنی سزا پائیں گے جہنم کے اندر، جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی پھر اللہ ان کو یہاں سے نکال کر جنت میں ڈال دے گا۔ لیکن جس بندے نے شرک کیا یا جس بندے نے کفر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ خلود فی النار، ہمیشہ طور پر یہ لوگ پوری زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس زندگی میں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ خلود فی النار ہوگا جس کے دل میں کفر تھا یا انکار تھا یا پھر شرک تھا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کی خطاؤں نے ان کا احاطہ کر لیا ہے، یعنی کہ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، نہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جس نے انکار کیا، اللہ اس کے ملائکہ، اس کی کتابوں یا اس کے رسولوں کا، لہٰذا ان یہودیوں نے انبیاء کا بھی انکار کیا، ان یہودیوں نے اللہ کی کتاب کا بھی انکار کیا، پھر ان یہودیوں نے جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن مانا، لہٰذا ان کے بارے میں پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ہمیشہ جہنم ہی میں جائیں گے، چاہے یہ یہودی ہو، چاہے امت مسلمہ میں کوئی شخص ایسا ہو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، تو اللہ نے کہا وہ بھی جہنم ہی میں جائے گا۔ اب آگے سنیے کہ آگے فرمایا والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہمیشہ یہ جنت میں رہیں گے، یہ جنتی لوگ ہیں، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جو جنتی لوگ ہیں یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ خلود فی الجنہ ہے، اور وہ خلود فی النار ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خلود فی الجنت میں ہمارا انتخاب کرے، خلود فی النار سے اللہ ہمیں بچائے۔ اسی لیے اللہ نے یہاں پر فرمایا تھا کہ جو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ کفر، شرک اور ایمان یہ تمہاری بنیاد ہے، اگر تم ایمان لاتے ہو تو ایمان بھی اپنا ایک نیک عمل، صالح عمل ہے، پھر اس کے بعد تم جتنے اعمال کرتے ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، اللہ نے کہا یہ سارا تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ جب تمہاری بنیاد میں کفر اور شرک ہے تو اللہ نے کہا تم جو مرضی کر لو، تمہاری آخرت ہے ہی جہنم میں، تم رہو گے جہنم میں۔ کیوں؟
کیونکہ تمہاری بنیاد میں کفر ہے، تمہاری بنیاد میں شرک ہے۔ اسی لیے جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہمیں جزوی اطاعت نہیں کرنی چاہیے اللہ کی، بلکہ ہمیں اللہ کی کلی اطاعت کرنی چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ جب ہم بولتے ہیں کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہیں تو ہمارا ایمان خود بخود واضح ہو جاتا ہے کہ ہم اس سے پہلے تمام انبیاء کو مانتے ہیں، اور ہم اپنے آخری نبی کو آخر میں مانتے ہیں، لہٰذا ہمارا عقیدہ واضح ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو اس عقیدے میں نہیں اترے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کا ٹھکانہ بڑا ہی خوفناک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خلود فی الجنت میں ہمارا انتخاب فرمائے، خلود فی النار سے ہمیں بچائے۔